اور حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام اس ہستی پاک پر جس کی بدولت اس کائنات کو وجود ملا، اس آمنہ کے لال پر جس کا نام نامی اسم گرامی آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ نزدیک آ گیا لوگوں کے ان کے حساب کا وقت اور وہ خبر ٹلا رہے ہیں قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس دن کا ذکر کیا ہے کہ وہ قریب آ رہا ہے، لوگوں کے حساب کا دن، اور لوگ اس سے بے خبر ہیں، یہ اللہ نے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ روز قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اسی کے بارے میں دو باتیں عرض کرنی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج دنیا میں ہر انسان پر ایک ہی فکر سوار ہے، ایک ہی غم سوار ہے، مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، بوڑھوں پر بھی، جوانوں پر بھی، حکمرانوں پر بھی، عوام الناس پر بھی، غرض کہ ہر آدمی اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ میری اور میرے بیوی بچوں کی یہ دنیا والی زندگی کس طرح کامیاب و کامراں ہو جائے گی۔ میں اپنی اور اپنے بچوں کے مستقبل کو، یعنی دنیا کی زندگی کی ترقی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مستقبل روشن ہے میرے بچوں کا۔ یہ کیسے کرنا ہے؟ دنیا کی دولت کیسے اکٹھی کرنی ہے، اس کو اعلیٰ منصب پر کیسے لانا ہے، اس کو اعلیٰ عہدہ کیسے دلوانا ہے، اسے بہت بڑی دولت کا مالک کیسے بنوانا ہے، اور خوشحال زندگی کیسے آئے گی میری اور میرے بیوی بچوں کی زندگی میں۔ یہ ایک فکر ہے اس دنیا والی زندگی کے بارے میں۔ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کے فائدے اور لذتیں کس طرح جمع کر سکتے ہیں؟ صبح بستر سے اٹھتے ہیں، یہی غم لے کر پھر سارا دن دفتر میں، بازار میں، دکان پر اسی پریشانی میں ہمارا گزرتا ہے۔ رات کو تھکے ہارے بستر پر جب دراز ہوتے ہیں تو یہی دنیا ہی کی پریشانی ذہن پر سوار ہوتی ہے، اور یہی سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے تو رات کو خواب بھی دنیا ہی کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ سوچ اور فکر اگر ایک کافر کی ہو، غیر مسلم کی ہو، تو کوئی حیرانگی اور تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کفار کا عقیدہ اور خیال یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہی ہے، دنیا ہی کی زندگی ہے، یہی ہے، اس کے خاتمے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس زندگی میں جتنے مزے کر سکتے ہو کر لو،
جتنی عیاشیاں کر سکتے ہو کر لو۔ اس لیے وہ کفار یعنی غیر مسلم جن کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی یہ دنیا والی زندگی جتنی طویل ہو اتنی ہی کم ہے۔ کفار کی تمنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ ان میں سے ہر کافر یہ چاہتا ہے کاش اس کی زندگی 1000 سال ہو جائے، 1000 سال تک لمبی ہو جائے۔ یہ سوچ اور یہ غم اور یہ پریشانی اگر ایک کافر کے ذہن پر سوار ہو، دل و دماغ پر سوار ہو، تو کوئی حیرانگی اور تعجب کی بات نہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کے دل و دماغ پر ہر وقت صرف دنیا ہی کی کامیابی کی فکر سوار ہو تو یہ حیرانگی اور تعجب کی بات ہے۔ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا قیامت پر ایمان ہے، اور ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا بڑا غم نہ بنانا، ولا مبلغ علینا، اور دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا کہ ساری ڈگریوں کا رخ دنیا ہی کی طرف جا رہا ہو، ولا غایت وطمنا، دنیا کو ہمارے شوق کا منتہا نہ بنانا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے، اور جس کا قیامت پر ایمان ہو اس پر دنیا کی فکر اس طرح سوار ہو تو یہ حیرانگی اور تعجب کی بات ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ پہلا عقیدہ اللہ کی وحدانیت کا، دوسرا عقیدہ انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا، اور تیسرا عقیدہ قیامت کے قائم ہونے کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ یہ تینوں مسلمانوں کے بنیادی عقیدے ہیں۔ جس کو ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی شک ہو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ قیامت پر ایمان کے ہونے کے باوجود ہمارے ذہنوں پر جو صرف دنیا ہی کی فکر سوار ہے اور ہماری جو عملی حالت ہے یہ ہمارے ایمان والے دعوے کی تردید کر رہی ہے۔ جس کا قیامت پر ایمان ہو اس کی عملی حالت یہ نہیں ہو سکتی جو آج ہماری ہو رہی۔ تو بزرگوں دوستوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں قیامت کے برحق ہونے کا، جنت اور جہنم کے برحق ہونے کا، لیکن ہماری عملی زندگی اس کی تردید کرتی ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اور پیغمبر ہونے کا یقین ہو، اور اس پر بھی یقین ہو کہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشاد میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتا ہے اور اس کو سچا بھی سمجھتا ہے کہ جس آدمی نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس کو جہنم کی اس آگ میں کروڑوں سال جلنا پڑے گا جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ اب اذان ہوتی ہے، یہ خود نماز کے لیے چلا آتا ہے، حاجی صاحب خود نماز کے لیے آ جاتے ہیں مگر اس کے بیوی بچے یا تو سوئے رہتے ہیں یا فلمیں دیکھتے رہتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، گھر میں کوئی اور کام مصروف ہے۔ یہ حاجی صاحب کو اپنے بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں،
ان کو نماز کی تلقین نہیں، ان کو نماز کی دعوت نہیں، ان کو گناہ ترک کرنے کی ترغیب نہیں، خود نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے بندے کی نمازوں کو اس کے منہ پر مار دے گا۔ تو اس کی عملی حالت کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو قیامت پر ایمان ہے یا آپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان ہے یا آپ کے ارشاد پر ایمان ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری حالت ہمارے قیامت پر ایمان والے دعووں کو جٹلاتی ہے، جٹلا رہی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ تو تمہیدی بات تھی۔ تو اصل بات یہ ہے، ساری صورتحال کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مسلمان قیامت پر ایمان رکھنے کے باوجود قیامت کے بارے میں دو غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے قیامت کو بہت دور سمجھا ہوا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو دنیا کے مزے اڑا لو۔ لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے دو باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن و حدیث کے بے شمار ارشادات قرب قیامت کا اعلان کر رہے ہیں۔ شروع میں قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب و کتاب کا دن قریب آ چکا ہے، مگر وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے، اعراض کرنے والے۔ دوسری جگہ فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی اور چاند پھٹ چکا۔ ازفت الازفہ، وہ جلدی آنے والی چیز قریب آ چکی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا روکنے والا نہیں۔ اور کیا تم لوگ اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے اور روتے نہیں؟ کیا ہی پیارا انداز ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ انہم یرونہ بعیدا وتراہ قریبا ونراہ قریبا، بے شک یہ لوگ اس قیامت کے دن کو دور خیال کر رہے تھے اور ہم اس دن کو قریب دیکھ رہے۔ پانچواں ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اس سے ڈر کر اس کی نافرمانیاں چھوڑ دو، اور ہر انسان یہ سوچے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سا عمل تیار کر کے بھیجا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو غدن سے تعبیر فرمایا، جس کا معنی ہے آنے والی کل۔ تو قیامت کو کل کے لفظ سے تعبیر فرما کر قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو قیامت کو دور مت سمجھو، جس طرح آج کے بعد آنے والی کل دور نہیں، اس طرح دنیا کی زندگی اختتام کے بعد قیامت والی کل کا آنا بھی دور نہیں بلکہ قریب ہے۔ قیامت کے قریب ہونے پر یہ سارے ارشادات قرآن کریم کے تھے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مختلف ارشادات میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ قیامت کو دور مت سمجھو، بس قیامت اب آیا ہی چاہتی ہے، تیاری کرو۔ مسلمان تیاری کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آرام اور راحت اور عیش کی زندگی کس طرح گزار سکتا ہوں، حالانکہ جب سے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا اسی وقت سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا منہ سور کے ساتھ نکالیں۔ اب انہوں نے اپنا منہ سور کے ساتھ لگایا ہوا، ایک پاؤں ان کا آگے دوسرا پاؤں پیچھے ہے، جیسے آدمی بالکل تیار حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ نگاہ
اسرائیل علیہ السلام کی عرش کی طرف اٹھی ہوئی ہے، بس اشارے کے منتظر ہیں، اشارہ ہونے کی دیر ہے، وہ سور پھونکیں گے تو آنن فانن نظام عالم درم برم ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر ساتھ والی انگلی کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کحالین، مجھے اور قیامت کو اس طرح اکٹھا کیا گیا، اس طرح بچھایا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی جس طرح ان دو انگلیوں میں کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت میں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے نبی آئے، ہر نبی کے جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دوسرے نبی کی آمد کا انتظار اور امید ہوتی تھی، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کی امت کو آخری امت بنایا، تو اب آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، بلکہ دنیا نے ختم ہونا ہے اور قیامت ہی نے آنا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ، کہا تین، مجھے اور قیامت کو اس طرح ملا کر بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ ایک اور جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، معراج شریف، معراج والی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مناظر دکھائے گئے۔ ایک منظر یہ بھی دکھایا گیا کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک بڑھیا نے آپ کو آواز دی، آپ کا نام نامی لے کر اپنی طرف متنبع کرنا چاہا۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر توجہ نہ فرمائیں، چلتے رہیں، اس کی طرف مت دیکھیں۔ آخر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مناظر کی حقیقت بتلائی گئی تو جبریل امین نے اس بڑھیا کے بارے میں فرمایا، وہ بڑھیا عورت جو آپ کو آواز دے رہی تھی وہ یہ دنیا تھی، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی، اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور دنیا کو بوڑھی عورت کی شکل میں دکھانے سے اس طرح اشارہ کرنا مقصود تھا کہ جتنی عمر اس بڑھیا کی باقی رہ گئی ہے، بس دنیا کی بھی عمر بھی اب اتنی ہی باقی رہ گئی ہے۔ یہ دنیا بوڑھی ہو چکی، یہ دنیا بھی بوڑھی ہو چکی۔ تو بزرگوں، دوستوں، بچوں کو جوان ہونے کی امید ہوتی ہے، جوانوں کو بڑھاپے کا انتظار ہوتا ہے، لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو اب پھر کس کا انتظار ہوتا ہے؟ اب تو نہ تو وہ دوبارہ بچہ بن سکتا ہے، نہ جوان بن سکتا ہے، بوڑھا بوڑھا ہی رہے گا۔ اب صرف اور صرف موت کا اور قبر کا انتظار رہتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے ارشادات آج سے 1500 سال پہلے کے، اس وقت یہ اعلان ہو رہا تھا کہ قیامت قریب آ چکی ہے، قیامت قریب ہو چکی۔ تو اب ان اعلانات کو بھی 1500 سال کا زمانہ گزر چکا، اب تو قیامت اور زیادہ قریب ہو گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھیں اور ان میں سے اکثر پائی جا چکی ہیں، صرف بڑی بڑی نشانیاں باقی رہ گئی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، امام مہدی کا آنا، دجال کا ظاہر ہونا، سورج کے بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہونا، یہ بڑی بڑی نشانیاں بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ علامات قیامت کا موضوع آئندہ پھر قریب آئے گا تو انشاءاللہ اس پر وضاحت ہوگی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب اکثر نشانیاں پائی جا چکی ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت قریب آ چکی، اور اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ قیامت ابھی بہت دور ہے۔
پتہ نہیں کب آئے گی، تھوڑے سے مزے اور تھوڑی سی عیاشیاں اور کر لو، جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ اس غلط فہمی میں نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھیں، ایک تو پورے عالم کی قیامت ہے اور ایک ہر آدمی کی انفرادی قیامت بھی ہے۔ پورے عالم کی قیامت اسی وقت قائم ہوگی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام صوت پھونکیں گے، اور ہر آدمی کی قیامت انفرادی قیامت تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ تو اسی وقت دنیا سے الگ ہو جاتا ہے۔ من مات فقد قامت القیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت قائم ہوگی۔ اس لیے کہ موت سے ہی پورا عالم غیب اس کے لیے منکشف ہو جاتا ہے۔ قبر میں ہی جنت کی یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، صبح و شام جنت اور جہنم کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کے روز میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اب اگر وہ نادم ہو اور گناہوں سے توبہ کر کے اطاعت والی زندگی دنیا میں اختیار کرنا چاہے تو مرنے کے بعد اس کے بس سے یہ باہر ہو جاتا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر آدمی کی انفرادی قیامت تو اس کی موت سے ہی قائم ہو جاتی ہے، اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے بھی جا رہے ہیں، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا۔ لہذا اگر پورے عالم کی قیامت واقعتاً دور بھی ہو تو ہر شخص کی اپنی انفرادی قیامت تو ہر حال میں بہت قریب ہے۔ اگر کوئی تیری عمر پوری بھی کر لے تب بھی 60 70 80 90 کی بات ہے، جن کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بوڑھوں سے پوچھو تو وہ گزشتہ عمر ان کو ایک خواب معلوم ہوتی ہے، ایک افسانہ معلوم ہوتی ہے۔ کسی بوڑھے سے پوچھ لو کل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو بزرگوں دوستو، اس بھروسے پر گناہ کرنا اور اس بھروسے پر غفلت کی زندگی گزارنا کہ ابھی قیامت بہت دور رکھی ہوئی ہے، یہ بہت بڑا نفس اور شیطان کا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔